اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں علم سکھانے کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی، جس میں فرامین باری تعالیٰ وہ فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین صحابہ اکرام وہ بزرگان دین کے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اس آیت مبارکہ میں قوم کو ڈرانے سے مراد انہیں علم سکھانا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ اس آیت مبارکہ سے علم سکھانے کا وجوب ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ علم چھپانا حرام ہے، جیسا کہ شہادت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 میں، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیے۔ اب ہم یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسے بھی علم عطا فرمایا اس سے وہ عہد لیا جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا کہ وہ اسے لوگوں سے بیان کرے اور نہ چھپائے۔ دوسری حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے دنیا وہ ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے گا تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا تو آسمانوں کی سلطنت میں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابدوں اور مجاہدوں سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو علماء عرض کریں گے، ہمارے علم کے طفیل وہ عابد و مجاہد بنے، وہ جنت میں گئے اور ہم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی، چنانچہ وہ شفاعت کریں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اس علم کی بدولت ہوگا جو دوسروں کو سکھایا ہوگا، اس کے بدلے نہیں جو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لے گا، بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم جاتا رہے گا۔ بس جب کبھی کوئی عالم دنیا سے جائے گا، اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جائے گا، یہاں تک کہ صرف جاہل سردار رہ جائیں گے۔ اگر ان سے مسائل پوچھے جائیں تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم سیکھ کر چھپایا اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت آگ کی لگام ڈالے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم و حکمت کی بات بہترین ہدیہ و تحفہ ہے، جسے سن کر تو یاد کر لے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے تو یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس کے جو قرب الہی کا سبب بنے اور علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں لوگوں کو بھلائی یعنی علم دین سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان اپنے بھائی کو اس سے زیادہ افضل فائدہ نہیں دے سکتا کہ اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو وہ اپنے بھائی کو پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نیکی کی بات جسے مسلمان سنے پھر دوسروں کو سکھائے اور اس پر عمل کرے اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 حلقے ایک حلقے کے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں، جبکہ دوسرے حلقے والے لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور یہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر ان کی طرف چل دیے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی تو ایک حصے نے اسے جذب کر کے گھاس اور بہت سا چارہ اگایا، ایک حصے نے اسے جمع کر لیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اس میں سے پیا پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، جبکہ ایک حصہ چٹیل میدان تھا کہ جس پر نہ تو پانی جمع ہوتا ہے اور نہ ہی گھاس اگتا ہے۔ پہلی مثال نفع اٹھانے والے شخص کی ہے، دوسری جس نے دوسروں کو نفع پہنچایا، اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جو دونوں سے محروم رہا، یعنی خود نفع اٹھایا نہ دوسروں کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک علم نافع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھائی کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے پختہ علم سے نوازا، وہ اس سے فیصلہ کرتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میرے نائبوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ کسی نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نائبین کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو میری سنت سے محبت کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ علم سکھانے کی فضیلت پر اقوال بزرگان ہم بیان کریں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے حدیث بیان کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس بیان کرنے والے کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لوگوں کو علم دین سکھانے والے کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا عالم اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ واسطہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسقلان تشریف لائے اور کچھ عرصہ ٹھہرے رہے۔
لیکن کسی نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت نہیں کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کرایہ دو تاکہ میں اس شہر سے چلا جاؤں، کیونکہ یہاں علم مر چکا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم سکھانے کی فضیلت حاصل کرنے اور اس کے ذریعے بقائے علم کی حرص رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کوئی مجھ سے مسئلہ دریافت نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ علماء زمانوں کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے، جس سے اس کے اہل زمانہ علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی مثل ہوتے۔ مطلب یہ کہ علماء لوگوں کو علم سکھا کر حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں داخل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اس علم کی قیمت ہے۔ پوچھا گیا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اسے اس شخص تک پہنچاؤ جو اسے اچھی طرح یاد رکھے اور ضائع نہ کرے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اس امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں جبکہ علماء انہیں آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ منقول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر غور سے سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا۔ منقول ہے کہ اپنا علم اسے سکھاؤ جسے علم نہیں، اور خود اس سے سیکھو جو ان باتوں کو جانتا ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس طرح تم جو نہیں جانتے اسے جان لو گے اور جو جانتے ہو اسے یاد کر لو۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ علم سیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اس کی جستجو عبادت، اس کی تکرار تسبیح، اس کے متعلق بحث کرنا جہاد، جو نہیں جانتا اسے علم سکھانا صدقہ اور اسے اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ علم تنہائی میں مؤنس، خلوت میں رفیق، دین پر رہنما، خوشی و تنگی میں صبر دینے والا، دوستوں کے ہاں نائب، اجنبیوں کے پاس رشتہ دار اور راہ جنت کا روشن مینار ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرما کر انہیں نیکی میں مقتدا و پیشوا اور رہنما بنا دیتا ہے۔ ان کی پیروی کی جاتی ہے، انہیں نیکی کی راہ دکھانے والا بنا دیا جاتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلایا جاتا ہے، ان کے افعال کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے اور اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں۔ ہر خشک و تر، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے، جانور، آسمان اور اس کے ستارے علم سیکھنے والے کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ علم دلوں کو اندھے پن سے جلا بخشتا ہے، آنکھوں سے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنی دیتا ہے، بدنوں کی کمزوری دور کر کے انہیں طاقتور بناتا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ نیک لوگوں کے منازل اور بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر اور اس کی تکرار رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے، اسی سے خوف خدا ملتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور وحدانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے، اسی سے پرہیزگاری ملتی ہے، اسی سے صلہ رحمی کا جذبہ ملتا ہے۔ یہی حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علم امام ہے اور عمل اس کے تابع۔ علم خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے جبکہ بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔